کاروبار تو کرنے آ گئے, کاروبار کی ٹیکنیکس تو سمجھنی, لیکن اس کے بارے میں شریعت نے کیا کہا وہ نہیں جانا. مارکیٹ کا دھارا, ہمارے یہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ہماری مارکیٹ کا دھارا یہ ہے, مارکیٹ کا انداز یہ ہے. بھئی مارکیٹ کا انداز یہ, شریعت کا انداز کیا ہے, اس کے بارے میں کس نے جانا. مثال کے طور پہ ہم کوئی نیا کاروبار شروع کرنے جاتے ہیں, کپڑے کا کاروبار کرنا ہے, تو پہلے کپڑے کے کچھ پرانے بیوپاریوں کے پاس جائیں گے, دیکھیں گے یار کون سا آئٹم کس وقت لینا ہے. دھاگے کا کرنے جا رہے ہیں تو دھاگے کے پرانے لوگوں سے مشورہ کریں گے. فیکٹری ڈالنا چاہتے ہیں تو فیکٹری بنانے والوں کے پاس جائیں گے, آج کل لگانی چاہیے نہیں لگانی چاہیے, ٹیکس کیا ہے, زمین کتنے کی ملے گی, کرائے کی ملے گی, واٹ ایور بزنس, گاڑیوں کا کریں, ہم پہلے اس بزنس کے ماہرین سے مشورہ کرتے ہیں, اور گھنٹوں مہینوں بعض اوقات مشورہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی مسٹیک نہ ہو جائے, کیوں سرمایہ ضائع ہو جائے. آپ نے اتنی ساری میٹنگز اس کاروبار کے ایکسپرٹ سے کی, کسی عالم دین سے کی, کسی مفتی صاحب سے کی کہ مفتی صاحب میں یہ کپڑے کا کاروبار کروں گا, ادھر سے امپورٹ کروں گا, یا یہ رنگواؤں گا, یہ بیچوں گا, یہ جائز ہے, اس میں کوئی ناجائز کا طریقہ تو نہیں ہے. ہوتا یہ کہ سال ہا سال کاروبار کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہم ناجائز کر رہے ہیں, وہ بھی اچانک پتہ چل گیا, خود تو کوشش بھی نہیں کرتے لوگ. تو اصل وجہ گناہوں میں پڑنے کی یہی ہوتی ہے. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں کیونکہ ایک کاروباری فیملی سے تعلق رکھتا ہوں, اگر آپ شریعت کے معاملات سیکھ لیں تو ایسا نہیں ہے کاروبار بند ہو جائے گا, آپ کو الحمدللہ راستہ ملے گا, کاروبار ترقی کرے گا, اور اتنا مشکل بھی نہیں ہوگا. آپ کو لگے گا یار صرف تھوڑا سا ہی معاملے کو یوں کرنا تھا اور جائز ہو جاتا, لیکن وہ ادھر سے ادھر آنے والی سوچ ہی نہیں تھی. تو پرابلم یہی ہے. اب مثال کے طور پہ آپ نے لین دین کی بات کی, بڑا نارمل سے سمجھا جاتا ہے کہ یار آپ مجھے اتنے پیسے دے دو, میں ایسا کروں گا, آپ کو ذرا اتنے کر کے دے دوں گا, اتنے بڑھا کے دے دوں گا, میں اپنے کاروبار میں ہی لگاؤں گا نا, تو جناب مجھے تو نفع ہوتا ہی ہے, میں کوشش کرتا ہوں اپنے کاروبار میں لگاتا ہوں تو مجھے 5% نفع ہوتا ہے, 2-3% آپ کو دے دوں گا. اچھا, اپنے طور پہ فارمولا کیا بنایا, میں فکس نہیں کروں گا, میں آپ کو کبھی 1.5% دوں گا, کبھی 2.5% دوں گا, تو سود تو رہا ہی نہیں, کیونکہ سود تو فکس ہوتا ہے. اپنے ہی مفتی, اپنے ہی فیصلے, اپنے ہی سارے فارمولے خود ہی بنا لیا. اچھا, اس پہ مطمئن بھی ہیں, اس پہ ریلیکس بھی ہیں, لینے والا بھی مطمئن, دینے والا بھی مطمئن. ہم سود کا کام نہیں کرتے جناب, ہم نے تو پراپر کاروبار میں لگایا ہوا ہے. حالانکہ یہی شراکت, یہی پروفٹ, یہی دینا, یہی لینا سب شریعت کے مطابق ہو سکتا تھا اگر ہم کسی مفتی صاحب کے پاس جاتے, وہ آپ کو پراپر طریقہ بتاتے, پیسے دینے والے کو نفع بھی ملتا, لینے والے کو کاروبار میں بھی انشاءاللہ نفع ملتا, وہ پیسے دیتا, وہ بھی جائز تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس کو سیکھا ہی نہیں. صحیح, بس صرف پرابلم یہ تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو میں دوبارہ جو لین دین کرنے والے جتنے بھی, اچھا اس میں بھی ایک پرابلم پتہ ہے کیا ہے, یہ جو سود کی ہم بات کرتے ہیں, ہم شریعت کی بات کرتے ہیں, تو یہ لوگ جو خاص طور پہ چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بڑے مالداروں کے لیے فارمولے ہے, فیکٹری والا سوچے, اسی تو چھوٹا سا ایک کرانہ اسٹور ہے, اور اس پہ ایک گاہک آتا ہے, روز کی 2-3 ہزار کی 5 ہزار کی سیل ہوتی ہے, ہم تو جناب سارا ہی حلال کر رہے ہوتے ہیں. ارے جناب آپ بھی چیک کر لیں, تھوڑا بھی حرام حرام ہی ہے اور بڑا بھی حرام حرام ہی ہے. چھوٹے کاروباری کو بھی تجارت کے معاملات سیکھنے چاہیے, ورنہ بعض اوقات تولنے, ناپنے, دینے, لینے, بڑے, میں تو کبھی کبھی مسائل ہم جب مفتی صاحب ان سے سنتے ہیں تو حیران ہو جاتی ہے یار کہ یہ بعض اوقات پیسے رکھوا کے چلے جاتے ہیں لوگ کہ رکھ لیں بھائی, ہم تھوڑا تھوڑا کر کے لے لیں گے. اچھا, پھر وہ ادھار میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ادھار, اچھا ایسا کرو بل بعد میں دے دینا, تھوڑے پیسے بڑھا لو بھائی, یہ 5,000 روپے ہر مہینے آپ کو دیتا تھا نا میرے جو بل بنتا ہے آٹے داول چال کا, تو ایسا کرو اب اس بار 5,000 لے لو, اگلے مہینے 5,500 لے لینا. اب اس کو نارملی سمجھ رہے ہوتے سارے, لیکن کہاں کہاں سود انوالو ہو جائے گا, کہاں کہاں حرام ہو جائے گا. تو بات وہی ہے کہ جب کاروبار شروع کرنے سے پہلے ماہرین سے بات کی تھی, تو اب کاروبار کو کم از کم علماء سے, مفتیان کرام سے چیک کروا محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.